بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو فائنڈنگز کے سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1 گرام اینٹی میٹر اگر بطور بم اس دنیا پر گرا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اور کیا آپ اپنے علاقے کے سب سے قابل ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ پڑھ سکتے ہیں؟ یا پھر آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے زیورات چرا سکتا ہے؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں ایسا بھی تھا جس کی ساری زندگی پیدائش سے لے کر مرنے تک ایک ٹوائلٹ میں گزری تھی؟ شاید آپ میں سے کسی کو بھی ان سوالات کے جوابات معلوم نہیں ہوں گے، لیکن پریشان نہ ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے یوٹیوب پر ابھرتے ہوئے اس نئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی اور معلوماتی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اہم حقائق کی جانب۔ اگر دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 3500 سالوں میں بنی نوع انسانیت نے صرف 230 سال امن سے گزارے ہیں، جب دنیا پر کہیں بھی جنگ کا بازار گرم نہیں تھا، جبکہ 3270 سال کرۂ ارض پر جنگوں کا میدان گرم رہا۔ ان جنگوں میں جنگ عظیم اول و دوم میں انسانیت خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اسکولنگ کا اوسط دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو چلیے ہم بتا دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں بچے سال بھر یعنی 365 دنوں میں صرف 200 دن اسکول جایا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سویڈن میں اسکولنگ کے لیے قانون تھوڑا مختلف ہے۔ وہاں بچے پورے سال میں صرف 170 دن اسکول جایا کرتے ہیں۔ اس طرح امریکہ میں بچوں کو 180 دن اسکول جانا پڑتا ہے۔ اس فہرست میں جاپان سب سے آگے ہے، وہاں بچے پورے سال میں 243 دن اسکول جایا کرتے ہیں۔ براعظم یورپ کے ملک سویڈن میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ جزائر موجود ہیں۔ اس ملک میں 2,21,800 جزائر ہیں، جن میں سے تقریباً 1,000 آباد ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نارمل خاتون دن میں کتنی بار مسکراتی ہے؟ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق ایک نارمل خاتون دن میں 60 بار مسکراتی ہے۔ تحقیق مزید بتاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں مرد حضرات بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی خاتون کے مقابلے میں ایک نارمل مرد پورے دن میں صرف 10 بار مسکراتا ہے۔ یہ ہیں امریکہ کے ہنری مشل، جنہیں دنیا کے کروڑوں طلباء و طالبات ہر امتحان کے دوران ہی میں کوستے ہیں۔ معلومات عامہ کی مشہور ویب سائٹ کے مطابق ہنری مشل ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے طلباء و طالبات کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے امتحانات کی بنیاد ڈالی۔ اب ہر سال امتحانات کے دوران میں کروڑوں طلباء اس شخص کو کوسنے میں حصہ بقدر جثہ ڈالتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اپنے گھر یا بستر سے دور کسی نئی جگہ سوتے وقت نیند کیوں نہیں آتی؟ اس کی دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مگر ایک تحقیق کے مطابق کسی نئی جگہ سوتے وقت آدھا دماغ قدرتی طور پر جاگتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بیشتر لوگ کروٹ پر کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور نیند ان سے کوسوں دور رہتی ہے۔ تحقیق اس گتھی کو مزید کچھ اس طرح سلجھاتی ہے کہ جو لوگ کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو دماغ کا بایاں حصہ کسی خطرے سے آگاہی کے لیے مسلسل خبردار رہتا ہے، اور جب لوگ رات میں سوتے ہیں تو دماغ پوری طرح نیند کے اثرات میں نہیں جا پاتا اور ذرا سی آہٹ یا پھر ہلکی سی آواز اسے نیند سے بیدار کر دیتی ہے۔ سامنے نظر آنے والا یہ شخص جنوبی کوریا سے تعلق رکھتا تھا اور پوری دنیا میں مسٹر ٹوائلٹ کے نام سے مشہور تھا۔ تصویر میں اس کا گھر بھی نظر آ رہا ہے، جو ٹوائلٹ کی شکل پر بنایا گیا ہے۔ اس پوسٹ پر نظر پڑتے ہی پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ بظاہر نارمل نظر آنے والے اس انسان کی شہرت مسٹر ٹوائلٹ کے نام سے کیوں ہے؟ یہ شخص ٹوائلٹ میں پیدا ہوا، ٹوائلٹ میں پلا بڑھا اور مسٹر ٹوائلٹ ٹوائلٹ ہی میں مرا۔
مسٹر ٹوائلٹ کو اس کی ماں نے ٹوائلٹ میں جنم دیا تھا۔ بعد میں یہ اپنی کوششوں سے شہر کا میئر بنا۔ اس نے اپنے گھر کو عصر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسے ٹوائلٹ کی شکل میں بنایا اور آخری سانس تک وہاں رہا۔ مسٹر ٹوائلٹ کی موت کے بعد اب ان کا ٹوائلٹ کے نقشہ پر بنا ہوا گھر عجائب گھر ہے اور ٹوائلٹ کا کلچر، جس میں جسمانی صفائی کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے، کے لیے وقف ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اداکار سلویسٹر اسٹالون کی اداکاری کے ابتدائی دنوں کے بارے میں ایک کہانی سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی۔ ابتدائی دنوں میں ایک موقع یہ بھی آیا کہ وہ اس قدر ٹوٹ گیا کہ اس نے اپنی بیوی کے زیورات چرا لیے اور فروخت کر دیے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ گھر سے بے گھر ہو گیا۔ وہ 3 دن تک نیو یارک کے بس اسٹیشن پر سوتا رہا، کرایہ ادا کرنے اور کھانے کے پیسے ادا کرنے سے قاصر ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے پالتو کتے کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے اسے صرف $25 میں فروخت کر دیا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب اس کا لکھا ہوا اسکرپٹ راکی بک گیا اور وہ خود بطور ہیرو اس میں کاسٹ ہو گیا۔ راکی کے اسکرپٹ کے لیے اسے $3.5 بلین ادا کیے گئے اور اس نے سب سے پہلے جو چیز خریدی وہ تھا اس کا پالتو کتا، جو اس نے $15,000 میں واپس لیا۔ دوستو، امریکی ڈاکٹر ہر سال تقریباً 3.2 بلین نسخے لکھتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن کی ایک رپورٹ کے مطابق ان نسخوں میں 15 لاکھ نسخوں کی وجہ سے مختلف انسیڈنٹس واقع ہوتے ہیں، کیونکہ فارماسسٹ یا ہسپتال کے کارکن ان نسخوں کو غلط ریڈ کرتے ہیں۔ اس سے بھی بری بات یہ ہے، ڈاکٹروں کی ڈھیلی ڈھالی لکھائی کی وجہ سے ہر سال 7,000 سے زیادہ موات ہوتی ہیں۔ خوش قسمتی سے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے اداروں اور ٹیکنیکل کمپنیوں نے ایک حل پیش کیا ہے جو ڈاکٹروں کو برقی طور پر نسخہ لکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس حل پر عمل کرنے کے بعد طبی غلطیوں میں 90% کمی واقع ہوئی ہے۔ جب 13.5 ارب سال پہلے کائنات وجود میں آئی تو میٹر یعنی مادہ اور اینٹی میٹر یعنی رد مادہ مساوی مقدار میں وجود میں آئے تھے، لیکن موجودہ وقت میں اینٹی میٹر دنیا کا ایک نایاب، خطرناک اور مہنگا ترین مادہ ہے۔ اگر 1 گرام اینٹی میٹر کو زمین پر بم کی صورت میں گرایا جائے تو دنیا کی تباہی کا دور شروع ہو جائے گا اور یہ پورے نیو یارک شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔